الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو امام الانبیاء، محبوب کبریا، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا. آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں. ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آبویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگان محترم، الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ سے دعا ہے مولا تعالی ہماری ایمان پر موت نصیب فرمائے. ابھی ذی الحجہ کا مبارک اور مسعود مہینہ اور اس کی مبارک ساعتیں حج کے تعلق سے گزری ہیں. پھر ایک تاریخ آتی ہے، وہ تاریخ 18 ذی الحجہ ہے. 18 ذی الحجہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کریمہ ہے. خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ، اور یہ وہ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے جن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 2-3 مرتبہ بشارت عطا فرمائی جنتی ہونے کی.
سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سن کر اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ اور یاد رکھیے کہ خلفائے راشدین اسلام کی وہ بنیاد شخصیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذریعے اسلام کی آبیاری فرمائی ہے۔ یہی وہ خلفائے راشدین ہیں جن کے قدموں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں نکھار پیدا فرمایا۔ خلفائے راشدین سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ وہ چار خلیفہ ہیں جن کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت و کرامت کا پہاڑ بنایا ہے۔ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جو انہیں مراتب حاصل ہوئے ہیں، قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے، جس کو آج میں نے اپنا عنوان بنایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سنگت کا ذکر فرمایا ہے۔ والذین معہ، وہ لوگ جو ان کی سنگت میں رہتے ہیں، صحبت میں رہتے ہیں۔ کیا ہیں ان کے صفات بیان کیے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہتے ہیں، کفار پر بڑے شدید ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، پھر دوسری صفت بیان کی رحماء بینہم، یہ کفار پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم دل کے ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سنگت مصطفیٰ کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ جن کی صفت یہ ہے کہ کفار پر سخت ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ رحم دل ہیں۔ تم دیکھو گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قیام اور اپنے سجود اللہ کے لیے کرنے والے ہیں، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی، اور آگے بھی ان کا ذکر کیا ہے، لیکن چار صفتوں کو میں نے آج یہاں بیان کیا ہے ان کے، اور یہ چار صفتیں تو تمام صحابہ میں یکساں پائی جاتی ہے، کہ صفتیں صحابہ میں یکساں پائی جاتی ہے، لیکن چار صفتوں میں ایک ایک صفت اعلیٰ معیار پر، اعلیٰ درجے میں ایک ایک صحابی کے اندر موجود ہے۔ وہ چار خلیفہ کا ذکر خیر اس میں کیا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی صفت جو بیان کی والذین معہ، وہ سنگت مصطفیٰ اختیار کرنے والے۔ سنگت تو صحابی اختیار کرتے ہیں جبھی انہیں صحابیت کا لقب عطا کیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور حالت ایمان میں موت واقع ہونا، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ تو سنگت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو حاصل ہوئی، لیکن اعلیٰ معیار میں جو سنگت اختیار کی، معیت جنہیں حاصل ہوئی ہے، وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ معیت سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر حال میں سنگت مصطفیٰ جتنی معیت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی ہے، اتنی سنگت کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ غار میں بھی ساتھ اور مزار میں بھی ساتھ ہے۔ جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ فرمایا، آپ ہر سفر میں موجود ہیں، سنگت اختیار کیے۔ پہلی صفت جو بیان کی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر دوسرا جو فرمایا اشداء علی الکفار،
کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، دشمن مصطفیٰ پر بڑے سخت ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ کون؟ اشداء علی الکفار۔ صحابہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں پر تو سخت تھے، لیکن اعلیٰ معیار پر جو سختی تھی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہاں دوسرے خلیفہ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اشداء علی الکفار، کہ یہ وہ عمر فاروق۔ قیصر و کسریٰ کتنی دور پر تھے، وہاں کے بادشاہ جو ہوتے تھے جب وہ تخت پر بیٹھتے اور ان کے سامنے اگر خلافت عمر فاروق کا ذکر ہوتا تو وہ لوگ کانپ جاتے تھے، تھر تھراتے تھے وہ لوگ، اس لیے کہ اشداء علی الکفار جو سب سے اعلیٰ معیار میں جن کے پاس جن کی صفت تھی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر اس کے بعد رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ اگر صفت سب میں تو یہ تھی، رحم دلی سب میں تھی، لیکن اعلیٰ معیار میں جس کے اندر نرم دل پائی جاتی تھی، نرمی پائی جاتی تھی اور حیا جو پائی جاتی تھی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائی جاتی تھی۔ یہ تیسرے خلیفہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں، جن کا دن گزرتا ہے اللہ کی عبادت میں، اور وہ لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ صفت خاصہ ہے سرکار مولا علی مشکل کشا کی۔ چار صفتوں کو بیان کیا اور یہی چار خلیفہ کا ذکر کیا رب ذوالجلال نے، کہ یہ خلیفہ اول جو معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اشداء علی الکفار عمر فاروق رضی اللہ تعالی، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، یہ مولا علی مشکل کشا کی۔ سمجھ گئے؟ آج ہم ذکر خیر کریں گے رحماء بینہم والی صفت، کس کے اندر ہے زیادہ؟ تیسری صفت رحماء بینہم، جو جس کے اندر بڑی نرم دلی پائی جاتی تھی، جس کے اندر حیا سب سے زیادہ پایا جاتا تھا، وہ ہے عثمان ذو النورین۔ عثمان ذو النورین، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر صحابی کو ایک ایک الگ الگ مراتب عطا فرمائے رب ذوالجلال نے، اور یہ تمام مراتب ملے ہیں مصطفیٰ کی معیت کی وجہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جنہوں نے محبت کیا اتنا مقام پایا، محبت مصطفیٰ سے سب پائے مقام، الحمدللہ۔ جتنا قرب جس نے حاصل کیا اتنا بڑا مقام۔ اب آپ کے سامنے میں ہے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ان کی زندگی دو حصوں میں ہے کہ آپ نے خلافت تو 12 سال سنبھالے، 12 سال آپ نے خلافت کی، سب سے زیادہ خلافت کا جو دور گزرا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن آخری جو مرحلہ ہے نا بڑا غمگین مرحلہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مظلوم ہوئے ہیں سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر وہ آخری مرحلے تو آپ کے سامنے کریں گے ہی، لیکن آپ کے مراتب، اور سب سے پہلے تو میں صحابیت کا یہ مقام بھی بتا دوں کہ شجر نبوت، شجر نبوت، شجر کے معنی درخت ہے، شجر نبوت، نبوت کا درخت، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، میں آج اس عنوان کے تحت دو باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اگر صحابیات سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کی پوری جماعت سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو دوسری جماعت سے بھی محبت کرنی ہے، اور آپ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو محبت کرنی ہے صحابہ سے بھی، اس لیے کہ شجر نبوت کے دو شاخ ہیں، شجر نبوت کی دو شاخیں ہیں، ایک صحابہ کی شاخ، ایک اہل بیت کی شاخ، ایک صحابہ ایک اہل بیت، یہ دونوں شاخیں شجر نبوت کے دو شاخیں ہیں۔ ایک شاخ سے محبت ہے اور ایک شاخ سے نہیں، تو گویا کہ آپ کو شجر نبوت سے محبت نہیں ہے، شجر نبوت سے محبت ہی نہیں ہے، ایک سے محبت ہے دوسرے سے محبت نہیں۔ شاخ سے نفرت، درخت سے نفرت ہے، شاخ سے نفرت تو درخت سے نفرت ہے، برانچ سے، آپ کو برانچ سے اگر نفرت ہے
تو اصل ہیڈ آفس سے بھی آپ کو نفرت ہے، شجر نبوت سے آپ کو نفرت ہے۔ اگر آپ اہل بیت کے ضمن میں آپ نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں تو آپ کو شجر نبوت سے محبت نہیں بلکہ آپ نے شجر نبوت کو گالیاں دی ہیں۔ آج یہ مرحلہ اور یہ بڑا فتنہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے ایک پلیٹ فارم نے شروع کیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ایک ایسی جماعت جو عوام اہل سنت میں کچھ مشہور ہوئی اور آگے چلتے چلتے ان کے اندر تھوڑی شیعت آئی اور پھر رافضیت بھی شامل ہونے لگی، اور اس کو دونوں کو مکس کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم پنجتنی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اپنی پنجتنی کہا۔ میں آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں گا، ساتھ میں ضمن میں ان غدار صحابہ کا بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سننے کے بعد مجھے بھی ایسے فرقے سے محفوظ و معمون رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر خیر کیا ہے، ذکر کیا کس میں؟ قرآن میں ذکر کیا ہے۔ کن کن کا؟ خلیفہ اول کا، خلیفہ ثالث کا، خلیفہ ثانی کا، خلیفہ ثالث کا، خلیفہ رابع کا، چاروں کا ذکر کیا ہے۔ صحابی سے محبت، نبی سے محبت، صحابی سے محبت، نبی سے محبت، صحابی سے نفرت، نبی سے نفرت، نبی سے نفرت، خدا سے نفرت ہے۔ میں حدیث پاک آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی مرحلے میں سناؤں گا۔ تو سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی اسلام لانے سے پہلے والی زندگی میں کبھی آپ نے کسی بت کی پرستش نہیں کی، اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پیا ہے، کبھی آپ نے زنا نہیں کیا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ، یہ چاروں خلفاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، زنا سے محفوظ رکھا ہے، شراب خوری سے محفوظ رکھا ہے، حرام کاری سے محفوظ رکھا ہے، ہر برے افعال سے اللہ تعالیٰ نے خلفاء راشدین کو محفوظ و معمون رکھا۔ جب ولی خطاؤں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو صحابی خطاؤں سے محفوظ نہیں، اور بالخصوص خلفاء راشدین، یہ تو اللہ اکبر، یہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو آج کل جنہیں شریعت کا علم نہیں ہے، جنہیں شریعت کا علم نہیں ہے، جنہیں قرآن اور حدیث کی فہم نہیں ہے، قرآن کی آیات جنہیں سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی آیتیں پڑھنے نہیں آتی جنہیں، وہ آج پنجتنی کے نام سے صحابہ کو گالیاں دینے لگے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ صحابی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑا کام لیا، وہ کون سا کام ہے؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جامع القرآن، صرف جمع نہیں کیا۔ یہ عثمان وہ نہیں کہ جنہوں نے صرف جمع کیا ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست سے قرآن وہی اترتی تھی، صحابی لکھتے تھے، ادھر اتری، نبی نے بیان کیا۔ یہ عثمان وہ ہیں، سنتے نبی تھے، بیان نبی کرتے، عثمان لکھتے تھے۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں۔ اور آج یہ جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ رافضی ہیں، بھورے سیٹ جنہیں آپ سمجھتے ہیں، جنہیں شیعہ لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگ جسے شیعہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی نارمل ہیں، صرف یہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، دوسرا مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ڈور میٹ میں جو نام لکھتے ہیں، عثمان غنی کا نام لکھتے ہیں۔ یہ جب داخل ہوتے ہیں گھر میں، عثمان غنی کے نام پر قدم رکھ کے گھر پہ جاتے ہیں، پاؤں پوچھتے ہیں اس نام پر۔ یہ لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو گالی دی، اس نے صحابی کو گالی نہیں دی، اس نے مجھے گالی دی ہے۔
اور جس نے مجھے گالی دی اس نے رب کو گالی دی ہے۔ اب بالواسطہ آپ چلیں، یہ تو میں نے ترتیب بتائی ہے، تو بالواسطہ اور بلا واسطہ کے اگر دیکھا جائے تو صحابی کو گالی دینا خدا کو گالی دینا ہے، اور وہ بھی خلفائے راشدین کو، اور یہ عثمان غنی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا ہے، اور یہ وہ صحابی ہے، یاد رکھے پوری امت میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے امام الانبیاء محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، جن کی اولادیں ہوئی، جن کو بیٹے ہوئے، جن کی بیٹیاں ہوئی، لیکن کسی بھی شخص کو نبی، کسی ایک کو ایک نبی کی بھی بیٹی ملی ہوگی، لیکن عثمان وہ ذات ہے کہ جن کو مصطفیٰ نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان سے میں محبت کرتا ہوں اور اللہ سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ عثمان سے محبت کرے۔ اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، میرے اللہ عثمان سے تو بھی راضی ہو جا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں عثمان سے بڑا خوش ہوں، عثمان سے بے حد خوش ہوں۔ اور الگ الگ زاویے سے الگ الگ صحابی کے بارے میں فرمایا ہے۔ میں شروع سے آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ آپ صحابہ کو تولنے کی کوشش نہ کرو، مراتب میں وہ کون ہے، مراتب میں یہ کون ہے، فضائل میں کون ہے، اس میں جاؤ گے تو آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ گلشن نبوت کے یہ مہکتے ہوئے پھول ہیں، گلشن میں ہر طرح کے پھول ہیں۔ گلدستہ ہوتا ہے نا، گلدستہ جانتے ہیں نا، گلدستہ آپ جاتے ہیں کسی کو گفٹ دینے کے لیے، بکے بولتے ہیں نا، آپ لوگ بکے بولتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں آپ پھول کا، جو انگلش میں کہتے ہیں بکے بولتے ہیں، جس کو گلدستے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک قسم کا پھول نہیں ہوتا، اس میں قسم کے پھول ہوتے ہیں، قسم کے پھول ہوا کرتے ہیں اس میں۔ تو ہر پھول میں الگ رنگ ہے، اس کی ڈیزائن الگ ہے، اس میں الگ خوشبو ہے، لیکن سب تو پھول ہیں نا، وہ چمنستان کے ہی پھول ہیں نا۔ اور ایسے ہی گلشن نبوت کے پھول ہیں صحابہ۔ کسی کو آپ بڑا بتائیے، ان کے مراتب اور فضائل بیان کیجئے، لیکن اس کے ضمن میں کسی صحابی کو نیچا کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوچنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آج بالخصوص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، یاد ہے نا؟ یاد رکھیے 18 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے جس میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے کم بخت لوگ تھے، کتنے کم ظرف لوگ تھے، اور جن کو صحابی کو گالی دینا، خدا کو گالی دینا ہے، یہاں عثمان کو قتل کر رہے ہیں، عثمان کے ہاتھ کو کاٹا جا رہا ہے، عثمان کو 40 دن تک پانی بند کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان پر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صحابی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، اسی پر اکتفا نہیں، فرشتوں کی لعنت۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ صحابی کو گالی دینے والے، صحابی کو گالی دینے والے کو اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اب صحابی میں چاروں خلیفہ، پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے صحابہ میں ایک اور کاتب وحی ہیں جو وحی لکھا کرتے تھے۔ کون؟ جی جزاک اللہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کاتب وحی، قرآن نازل ہوتا، مصطفیٰ بیان کرتے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لکھتے تھے۔ اچھا، جو قرآن کریم لکھے وہ صحابی کو گالی دیں گے آپ؟
بحث تو اگر ادھر کرنے جائیں نا، یہ بغض صحابہ جنہوں نے پال رکھا ہے، یاد رکھیے کہ وہ جیسا بھی امامہ باندھے، گرین باندھے اور زعفرانی رنگ باندھے، سفید باندھے، کالا باندھے، کچھ بھی باندھ لے، اگر بغض صحابہ اگر پال رہا ہے دل میں، نہ اس کا امامہ دیکھا جائے گا، نہ اس کی داڑھی دیکھی جائے گی، نہ اس کا لباس دیکھا جائے گا، نہ اس کا سلسلہ دیکھا جائے گا، نہ اس کی بیعت دیکھی جائے گی، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا کہ بس ایک ہے جس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ پنجتنی کا نام رکھ لو یا کچھ اور رکھ لو، عاشق رسول کا ایک اور لیبل لگا لو، اس سے لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ سے محبت رسول سے محبت ہے، رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج کو شہادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا عظیم مقام عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیں، شہادت، صحابی کی شہادت معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ہونے کے بعد کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کی شہادت ہو گئی پھر آپ کو شہید کہا گیا، نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے، شہادت بعد میں ہوئی، اعلان پہلے ہو چکا، شہادت بعد میں ہوئی۔ آپ گود مصطفیٰ میں موجود تھے، آپ گود مصطفیٰ میں آپ تھے، آپ ابھی شیر خوار کا زمانہ تھا، آپ کے دودھ پینے کا زمانہ تھا، اس وقت آپ کی شہادت مشہور ہو چکی تھی۔ یہی وہ عثمان غنی ہے، آپ کی شہادت سے پہلے آپ کی شہادت مشہور ہو چکی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ سے ارشاد فرمایا تھا، زلزلہ آ گیا، اس کے اندر تھوڑی لرزہ طاری ہو گئی اس پہاڑ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پہاڑ تو نہیں جانتا کہ اس پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں؟ غیب دان نبی پہلے بتا رہے ہیں۔ لوگوں کس کس اینگل سے آپ کو سمجھانا ہے کہ عثمان کا مقام کیا ہے؟ یہ وہ عثمان، اللہ اکبر، میں کون کس صحابی کے مقام کو بتاؤں آپ کو؟ ابو بکر کو دیکھتے ہیں تو ان کا مقام ایک طرف ہے، ایک الگ ہی اینگل میں ان کا مقام و مرتبہ، یہ اس مقام پر جاتا ہے کہ جہاں ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ابو بکر کے مقام و مرتبے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنتے ہیں۔ کبھی ہم عمر فاروق کے مقام کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ انتہا پر پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر کی رائے اللہ کی رائے ہے، عمر کی رائے اللہ کی رائے، عمر کا فیصلہ، بولیے آپ آگے کا جملہ بولیے، عمر کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ۔ اب سوچئے نا کہ کہاں عمر فاروق کو کھڑا کر دیا۔ ادھر دیکھتے ہیں ابو بکر، اللہ اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتصدیق، یہ مقام ان کا ہے، یہاں ان کا مقام ہے۔ اب کہاں ہم ٹیلی کریں؟ ہماری عقلیں ہیں کہاں، ہمارا علم کہاں ہے؟ ہمارا علم تو ان کے القابات کے نیچے ہی ہے، ہماری عقلیں وہاں تک ہی جا سکتی ہیں ان کے القابات کے پاس، ان کی ذات کو تو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ جب آ رہے ہیں عثمان کی حالت، عثمان کے بارے میں، عثمان ذو النورین کے بارے میں آتے ہیں۔ اب سنیے، آج میں وہ حدیث پاک سنا دیتا ہوں، بیعت رضوان آج میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ بیعت رضوان سے آج آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عثمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، عثمان کی ذات کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقام و مرتبہ بتایا ہے، آج میں آپ کو سناؤں گا۔ کبھی تو فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اور فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں اہل بیت اطہار کے بارے میں ارشاد فرماتے، اب آؤ نا بیعت رضوان کے موقع پر صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ جانتے ہیں؟ صلح حدیبیہ ایک ایگریمنٹ والا ہو گیا تھا نا، کہ روک دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عمرہ کرنے کے لیے چلے تھے، تو روک دیا گیا کہ اب آپ لوگ نہیں، اس سال حج نہیں کر سکتے، روک دیا گیا۔
ایک صلح ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اس کو ایگریمنٹ کے طور پر کرانے کے لیے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ صلح کرا دے، صلح ہو جائے، کفار سے مسلمانوں کی صلح ہو جائے۔ اس کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے چلے۔ سونا نہیں ہے الحمدللہ، سونے سے مراد آپ سوتے تو نہیں، الحمدللہ پورے طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن دل سے آپ غور سے سماعت کریں، اس کو کہیں اور چھوڑ کر نہ سنیں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ سفیر بن کر کے مکہ کی طرف چلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ، حدیث جو ہے وہ بتا رہا ہوں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ عثمان غنی گئے اور آپ کی شہادت کی خبر آئی تو آپ نے بیعت کروائی، ان سے بدلہ لینے کی بیعت کروائی، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ حدیث پاک میں جو آج حدیث پاک ہم نے پڑھی، اس میں حدیث کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ ان کی شہادت کی ذکر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کروائی بدلہ لینے کے لیے، نہیں، ادھر مکہ کو روانہ کیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ادھر عثمان غنی مکہ کی طرف روانہ ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا۔ 1400 تقریباً 12 سے 1400 صحابہ تھے، تمام کو بلایا، کہا کہ بیعت کرو، عہد کرو، اور اس جگہ کا نام ہے شجر کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے کرائی، تو بیعت رضوان اس کو بیان کیا گیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، بیعت کا ذکر کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، بیعت کروائی، صحابہ آتے رہے عہد کے لیے کہ ہمیشہ اسلام کے لیے اپنے تن من کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کروائی۔ صحابہ نے بیعت کی، سب نے کیا، ابو بکر انہوں نے بھی، عمر انہوں نے بھی، علی انہوں نے بھی، عثمان نہیں تھے، نہیں چلے گئے تھے، وہ تو سفیر بن کے چلے گئے مکہ کی طرف۔ صحابہ کی بیعت ہوئی، صحابہ کی بیعت ہو گئی، اب ایک رہ گئے بیعت سے، وہ ہیں عثمان کا نام لینا عبادت ہے، عثمان کا نام لینا عبادت، علی کا نام لینا عبادت، عمر کا نام لینا عبادت، ابو بکر کا نام لینا عبادت، طلحہ کا نام لینا عبادت، زبیر کا نام لینا عبادت، خلفاء عشرہ مبشرہ کا نام لینا عبادت، عبداللہ ابن عمر کا نام لینا عبادت، ایک ایک صحابی کا نام لینا عبادت۔ خدا کی عزت کی قسم، پورے صحابہ کا نام لیتے جاؤ، کل قیامت کے روز دیکھو گے تمہارے اعمال میں لکھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ ماں کو دیکھنا عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت، صحابی کو دیکھنا، صحابی کا ذکر کرنا، غوث کا ذکر کرنا عبادت، خواجہ کا ذکر کرنا عبادت، علی المرتضیٰ کا کرنا، عثمان ذو النورین کا کرنا، عمر فاروق کا کرنا، ابو بکر کا کرنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ ادھر ادھر بیعت ہو گئی، ایک صحابی عثمان ذو النورین کی بیعت باقی رہ گئی، سب نے بیعت کی مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ سے دستے مصطفیٰ پر صحابہ نے بیعت کی، لیکن بیعت اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے مصطفیٰ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا میں بیعت کرتا ہوں، عثمان نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کہا دیکھو یہ سیدھا ہاتھ عثمان کا ہے، اپنے دست مبارک کو اشارہ کر کے 1400 صحابہ میں ارشاد فرمایا دیکھو یہ میرا ہاتھ نہیں، عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا، یہ میرا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ پر، یہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر جو بیعت ہو رہی ہے عثمان کے ہاتھوں سے نہیں، عثمان کی بیعت مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے
بطار مصطفیٰ یہ ہاتھ عثمان کا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ عثمان کا ہاتھ اس لیے کہ آگے چل کر یہ ہاتھ کاتب وحی کا ہاتھ ہونے والا ہے، اس کے ہاتھوں سے جامع القرآن کا کام ہونا باقی ہے، اور دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے مصطفیٰ دیکھو میں آج اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بیان کر رہا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن تو جامع کیا ہے عثمان نے، کہیں یہ نہ سمجھ جائے کہ قرآن میں کمی بیشی ہو گئی ہو، نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، میرا ہاتھ عثمان کا ہے، گویا کہ بتا دیا عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ اب دست عثمان سے جو ہوگا وہ دست قدرت سے ہوگا، سمجھ گئے؟ عثمان کا مقام و مرتبہ سب نے بیعت کی ہے، تو کس کے؟ اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اپنے ہاتھ سے کیا ہے، سرکار کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا نہیں رکھا، بیعت معلوم ہے نا، بیعت یہ پوری پیری مریدی کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں نے آسان بھی سمجھ لیا ہے، آسان بھی ہے، ویسے دیکھا جائے تو آسان ہے، ایک مرحلے میں دیکھا جائے تو بڑا مسئلہ بھی ہے، اللہ رب العزت سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اب جب عثمان غنی نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا، اب مصطفیٰ نے دیکھیے یہاں اب کہا جا رہا ہے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے دست کو، میں نے عثمان کو اپنا ہاتھ بیان کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا یہ تو دست عثمان کو آپ نے میرا ہاتھ کہا ہے، اب مولا تو بتا اب تیری رائے کیا ہے؟ کہا مولا نے ید اللہ فوق ایدیہم، اب یہ سمجھ لو کہ مصطفیٰ نے عثمان کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، سن لو میرا بھی فیصلہ کہ میرا ہاتھ، مصطفیٰ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، عثمان کا ہاتھ مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ کہا ہے تو مصطفیٰ کا ہاتھ میں کہتا ہوں میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب ٹیلی کریں گے کیا؟ اس صحابہ سے ٹیلی کریں گے کہ فلاں صحابہ کا کیا مقام ہے، عمر کے لیے تو یہ کہا، علی کے لیے تو وہ کہا، عثمان کے لیے کہا، ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، خدا ہی جانے، مصطفیٰ جانے کہ ابو بکر کا کیا مقام ہے، ہم غوث کو نہیں سمجھ سکتے، ہم غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے تو ایک چھوٹے صحابی کو نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ، تو عمر فاروق کا مقام، عثمان غنی کا مقام، مولا علی مشکل کا مقام نہیں سمجھ سکتے۔ عثمان ذو النورین ہے، کیا ہے عثمان؟ سب کو ایک نور ملا ہوگا، عثمان کو دو دو نور ملے ہیں، نورun علی نور، نورun علی نور، عثمان ذو النورین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، وفات ہو گئی ان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، پہلی بیٹی جو نکاح عثمان کے نکاح میں تھی، آپ کا انتقال ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان گھبرانے کی ضرورت نہیں، دوسری بیٹی ہے، دوسری بیٹی بھی میں تیرے نکاح میں دوں گا۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ عثمان کو میں دوسری بیٹی دے رہا ہوں، پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی، اگر ایسے ہی میری بیٹی انتقال کر جائے، اگر میری 1000 بیٹیاں ہو تو میں عثمان کی نکاح میں دیتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے عثمان، یہ ہے عثمان غنی، عثمان ذو النورین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان۔ کس اینگل سے ان کو دیکھو گے عثمان غنی کو؟ سخاوت میں، غنا میں، عطاؤں میں۔ جنگ تبوک کے وقت میں نا تھوڑا سا مسئلہ پیش آ گیا، صحابہ کو کھانے کے جو ہے اشیاء نہیں تھے، کھانے کی چیزیں بھی موجود نہیں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ صحابہ سے اعلان کروا دو کہ تبوک کے موقع پر جو صحابہ موجود ہیں کھانے کے لیے نہیں، کچھ سامان مہیا ہو جائے۔ تو اعلان جیسے ہی ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری طرف سے 100 اونٹ، عثمان کی طرف سے 100 اونٹ۔ پھر اعلان ہوا کہ اللہ کی راہ میں کون دینے والا ہے، پھر دوسری مرتبہ کا عثمان کی طرف سے 200 اونٹ۔ پھر اعلان کیا کہ پھر
اللہ کی راہ میں. پھر کہا کہ 300 اونٹ. آپ نے جب دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو آپ نے ٹوٹل 650 اونٹ آپ نے دیے. 650 اونٹ. 1000 اشرفیاں دی, پھر پلس آپ نے اشرفیاں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس نے اتنا کچھ دیا ہے؟ کہا عثمان نے دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ حضرت غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں جیسے ہی کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہے تو میں نے دیکھا اللہ کی عزت کی قسم کہ آپ کے ہاتھ اٹھے, اتنے اٹھے سینے پر, پھر آپ کے دست مبارک چہرے کے مقابل میں ہوئے, پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک سے بھی اونچے ہو گئے, اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, مولا میرے عثمان سے میں خوش ہوں, مولا تو بھی خوش ہو جا, میرے مالک میرے عثمان کو بے پناہ برکتیں عطا فرما. اپنے سر مبارک سے بھی آگے اٹھا دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنگ تبوک کا واقعہ یہ تو ہو گیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنے مرحلوں میں عثمان غنی, بیر عثمان بھی جو مکہ مدینہ گئے ہیں ان کو معلوم ہے بیر عثمان بھی ایک ہے. بیر عثمان کنواں جنہوں نے خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے, وہ پیش کرنے والے کون صحابی ہیں؟ عثمان غنی. عثمان غنی ہے, اور آپ 80 پر 2 سال زندہ رہے. 80 پر 2 سال 80 پر 2 سال میں 82 ایئرس میں آپ کی شہادت ہوئی, اور آپ اتنے باحیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ بند واش روم میں, یعنی نہانے کے لیے جب آپ باتھ روم میں جاتے, آپ نہانے کے لیے غسل خانہ تشریف لے جاتے تو آپ کپڑا بند کمرے میں جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے, آپ اس کے باوجود آپ کپڑا پہن کر کے نہاتے تھے. جب آپ کپڑا پہن کر کے نہاتے آپ اپنے اوپر کے جسم والا حصہ کپڑا نکالتے, جب یہ خیال آتا کہ مولا کی نظر ہے تو فوراً آپ بیٹھ جاتے تھے. کپڑے پہننے کے باوجود, یہ حیا کا عالم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کھولا, کون؟ کہا ابو بکر, آپ آرام ہی کر رہے تھے؟ کہا دروازہ کھلا ہے, آ جاؤ. بیٹی بھی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, آ گئے. ابا جان آ گئے تو باپ بیٹی دونوں تھے, ساتھ میں تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی استراحت فرما رہے تھے, ٹھیک ہے, جو آپ نے کپڑا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر والا جسم کا کپڑا نکال کر آپ چارپائی پہ, کھجور والی چھال والی جو ہے چارپائی میں, آپ اسے کیا بولتے ہیں یہاں پر, نہیں دیوان, جسے آپ یہاں دیوان, جیسے آپ لوگوں نے باہر دھابے وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ رسیوں والا جو کاٹ ہوتا ہے نا, اس پر جیسے کھجور والی تھی, وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے, استراحت فرماتے تھے, اسی میں آ گئے. وہ بکر اجازت دے دی. پھر آئے عمر, آئے, کھٹکھٹایا, کون؟ عمر, آ جاؤ. آ گئے. اما عائشہ چلی گئی, آ گئے, بیٹھ گئے, گفتگو, آپ آرام ایسے استراحت فرما رہے. پھر تیسرا دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ عثمان. کہا رک جاؤ. رک گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے, کپڑا سیدھا کیا, اپنے کپڑے کو, آپ جو تہبند پہنتے تھے آپ کے ٹخنوں کے اوپر, تو آپ نے اسے سیدھا کیا, آپ نے چادر منگائی, اوڑھ لی, آپ بیٹھ گئے, آپ درست بیٹھ گئے. کہا آ جاؤ. آ گئے, گفتگو ہو گئی. عثمان گئے, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر آئے, اجازت مانگی, آپ نے اجازت دے دی, آ گئے, آپ استراحت کر رہے تھے. عمر آئے, آپ استراحت کر رہے تھے, آپ کے کپڑے ویسے تھے جیسے تھے. لیکن جب عثمان آ رہے ہیں تو آپ نے روک کر کے آپ نے کپڑا درست کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا, جانتی ہو یہ کون ہے عثمان؟ یہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. مجھے کیوں حیا نہ آئے؟ یہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں نے چاہا کہ میں ایسے نہ بیٹھوں, بلکہ میں بھی تھوڑا کپڑا درست کر کے بیٹھ جاؤں.
یہ جب حیا کرتا ہے تو اس قدر حیا کرنے والا عثمان ہے تو میں کیوں نہ حیا کروں؟ سمجھ گئے؟ یہ عثمان کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہماری عقلیں دنگ ہیں، کیا مقام و مرتبہ۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ان کا چہرہ زیبا نہ دکھائے پروردگار، قیامت میں ان صحابہ سے ہماری ملاقات تو کرا دے۔ میرے مالک، یہ کیسے صحابی ہے؟ یہ عمر کیسے صحابی ہے؟ یہ ابو بکر کیسے صحابی ہے؟ ہم تو سوچتے رہ گئے کہ یہ جنہوں نے آپ پر جانیں فدا کی ہے، تن من دھن قربان کیا ہے، ہم تو دیکھ بھی تو لینا کہ وہ ہیں کون؟ یہ ابو بکر ہے کون؟ وہ اتنا خوبصورت والا علی کون ہے؟ ہم تو دیکھیں نا کہ عثمان یہ باحیا کون ہے؟ مولا ہماری آنکھوں میں وہ بھی دکھا، مصطفیٰ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ جب مصطفیٰ کو دیکھیں گے، مصطفیٰ کو دیکھیں گے، کہیں اور نہیں ہوں گے، ادھر دو ہوں گے، ادھر دو ہوں گے۔ ہم سرکار کو دیکھیں گے، انہی کے ضمن میں ہم علی کو بھی دیکھیں گے، ہم عثمان کو بھی دیکھیں گے، عمر کو بھی دیکھیں گے، ابو بکر کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے نا، انشاءاللہ سرکار کا چہرہ زیبا ہم بولیے نا، ہم کہاں دیکھیں گے، خدا دکھائے گا۔ ایمان ہے نا، عشق رسول ہے نا، محبت رسول ہے نا، ہم کو خواہش، چلو سب چھوڑ دو، ہماری جھوٹی محبتیں ہوں گی، خواہش ہے نہیں، خواہش ہے نا، مصطفیٰ کو دیکھنے کی خواہش ہے، اس خواہش میں مر جاؤ، اس خواہش میں مر جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، جو جس خواہش میں مرتا ہے اللہ مرنے کے بعد اس کی خواہش پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہر خواہش جائز مقاصد کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔